سامعین، نعت پاک دراصل خلاصہ کائنات، فخر موجودات، سید کل، ہادی سبل، ساقی کوثر، شافی محشر، دونوں جہاں کے پیغمبر، محبوب داور، آمینہ کے دلبر، رسولوں کے افسر، شہنشاہ بطحا، کالی کملی والے آقا، نبی اکرم، شفیع اعظم، خاتم الانبیاء، سید الاولین والآخرین، تاجدار مرسلین، محبوب رب العالمین، شان قبلہ کعبہ، خواجہ کونین، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنے کا نام ہے، جو عمدہ عادتوں والے، اچھی خصلتوں والے، امتوں کی سفارش کرنے والے، رسولوں کے امام، راستے کے پیشوا، خدا کے امین، قیامت کے دن کی عدالت کے بلند نشین اور انسانوں کا خلاصہ یعنی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کہ جس کی آمد سے کسریٰ کے محل میں زلزلہ آ گیا اور لات و عزیٰ منہ کے بل گر پڑے، ایسا معجزہ کہ انگلی کے اشارے سے چاند شق ہوا، ایسے مسافر کے راتوں رات جسم کے ساتھ ساتوں آسمانوں سے سیر کر کے گھر آ گئے، جو رتبے اور مرتبے میں فرشتوں سے آگے نکل گئے، قرب الہی کے میدان میں ایسا تیز گام کہ سدرۃ المنتہا پر جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے۔ سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سراپا رحمت للعالمین اور راحت للمسلمین ہے، جو اٹھے تو آسمان کو بلندی مل جائے، بیٹھے تو دھرتی کو سکون مل جائے، آپ مسکرائیں تو ستارے چمکنے لگیں، آپ بولیں تو عنادل چہکنے لگیں، جس کی جبین خلعت سے صبح کو سویرا ملا، جس کی زلفوں کی مستی سے راتوں کو اندھیرا ملا، جس کی مسکراہٹ سے باغ رضوان مچلنے لگے اور جس کے غصے سے جہنم ابلنے لگے۔ دوستو، اللہ رب العزت نے آپ کو حق و صداقت اور کبھی نہ مٹنے والی سچائی کا پیغمبر بنا کر بھیجا، اور اس سچائی کو دل سے قبول کرے گا اس کے لیے دین و دنیا دونوں میں سرخ روئی کی بشارت ہے، اور جو اس سچائی سے اعراض کرے گا اس کو اپنے کوتاہ نظری اور ناعاقبت اندیشی کی وجہ سے خطرناک نتائج سے دوچار ہونا پڑے گا۔ تو آئیے تلاوت کلام اللہ کے بعد ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نعت نبی سے برکت حاصل کریں، تاکہ محفل میں رونق برقرار رہے، ماحول یوں ہی پر انوار رہے، یہ ہوا بھی مشک بار رہے، یہ فضا بھی خوشگوار رہے، ہم پر رحمتوں کی بوچھار رہے، بے حد و بے شمار رہے، فلک تک فرشتوں کی قطار رہے، اور دل عشق نبی سے سرشار رہے، اور زباں پر صلی اللہ کی پکار رہے۔ اور جب نعت نبی کی عطر بیز ترنم خیز آواز ہمارے کانوں میں رس گول رہی ہو تو دلوں کو فرحت حاصل ہو، دماغوں کو راحت نصیب ہو، آنکھوں کو ٹھنڈک مل سکے، زبانوں کو درود پاک کی چاشنی میسر ہو، کیونکہ وہ ذات ایسی ذات ہے جس کے صدقے پھولوں کو رنگت نصیب ہوئی، جس کے طفیل سورج کو روشنی، چاند کو چاندنی، ستاروں کو تابندگی، پہاڑوں کو بلندی، دریاؤں کو طغیانی، موجوں کو روانی، پودوں کو شادابی، کھیتوں کو ہریالی، زمین کو وسعت اور آسمان کو بلندی عطا کی گئی۔ تو اس نبی تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، سید ابرار و اخیار، آقائے نامدار، شہنشاہ ذی وقار، گلشن ہستی کے اولین فصل بہار، رحمت للعالمین، مراد المشتاقین، جان عالمین، سید المرسلین، خاتم النبیین، طٰہٰ و یاسین، عمیق بے کساں، فخر رسولاں، نازش ہر دو جہاں، شاہ حرم، قائد عرب و عجم، سرکار دو عالم، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی کے لیے میں مولانا رئیس احمد صاحب کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں، اس شعر کے ساتھ۔ رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے، شریعت کا ہے یہ اسرار، خاتم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے، جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا نام آئے تو مرحبا صلی علی کہیے۔ مولانا رئیس احمد صاحب۔